جنہوں نے 2 سال 3 سال یوکے میں گزارے ہیں اسٹڈی ویزا کے اوپر، تو کیا انہوں نے اتنے پیسے جتنے وہ لگا کے گئے تھے وہ انہوں نے ریکور کر لیے ہیں کہ نہیں؟ جتنے بھی اسٹڈی ویزا پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مشکلات کون سی؟ جو لگژری لائف ہے نا وہ پاکستان میں ہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، جو بندہ یوکے میں رہ رہا ہوتا ہے اس کو پاکستان کے حالات کا جو اتنا اچھے سے اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب بندہ پاکستان سے یوکے چلا جاتا ہے اس کی فیلنگز ساتھ کچھ اور ہو جاتے ہیں، نیا جا کے مزہ آتا ہے لیکن بعد میں پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ دوبارہ پاکستان آتا ہے اور یہاں کے کرنٹ سچویشن اور حالات دیکھتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یوکے کے کیا حالات ہیں اور پاکستان میں کیا حالات ہیں، یہاں پہ کیا سٹرگلز چل رہی ہیں، کیونکہ سٹرگلز تو ہر جگہ ہیں، پاکستان میں بھی سٹرگلز ہیں اور یوکے میں بھی ڈیفرنٹ لیولز کی سٹرگلز ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2024 میں اسٹڈی ویزا پہ یا ورک ویزا پہ یوکے آنا ورتھ اٹ ہے کہ نہیں۔ اور میں کرنٹلی آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان آیا ہوں، تو مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ویک سے بھی زیادہ ہو گیا، تو اب میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ اب مجھے کرنٹ سچویشن اس ٹائم پاکستان کی پتہ چل رہی ہے۔ یوکے کرنٹ سچویشن تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں 2-2.5 سال سے ادھر ہی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی جان، یوکے کے حالات جو ہیں وہ ٹف سے ٹف تو ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی اسٹڈی ویزا پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مشکلات کون سی؟ خاص کر وہ والی مشکلات کہ جاب کیسے فائنڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جاب کیسے فائنڈ کرنی ہے، پھر اسٹڈی ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے، مشکل سے فیس جمع کراتے ہیں، مطلب ایزی نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ میں آپ کو چیزیں گنوا رہا ہوں، پہلے آپ کو میں پھر پاکستان کی مشکلات بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیس جمع کرتے ہیں، پھر مشکل سے فیس جمع کرنے کے بعد ان کو اگلی جو سب سے بڑی ٹینشن جو ایک اسٹوڈنٹس کو فیل کرنی پڑتی ہے، فیس کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی۔ تو سیٹلمنٹ سب سے بڑا سوال یا نشان ہوتا ہے یوکے میں جو بھی لوگ اسٹڈی ویزا کے اوپر جاتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایز کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسٹڈی ویزا پہ گئے ہیں اور انہوں نے سٹرگلز کی ہیں وہاں پہ جا کے، میں کافی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں۔ ابھی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کھڑا ہوں اور میرا اپنا چھوٹا بھائی بھی ہے، اور بھی کافی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 2 سال 3 سال یوکے میں گزارے ہیں اسٹڈی ویزا کے اوپر، تو کیا انہوں نے اتنے پیسے جتنے وہ لگا کے گئے تھے وہ انہوں نے ریکور کر لیے ہیں کہ نہیں؟ تو تقریباً اتنے پیسے تو انہوں نے ریکور کر لیے ہیں 2-2.5 سال میں، جتنے وہ لگا کے گئے ہوتے ہیں اتنے بھی وہ ریکور کر لیتے ہیں، ان کے پاس ڈگری بھی آ گئی۔ اور وہ انہوں نے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے والدین کو بھی پیچھے سے اچھے خاصے پیسے بھیجے، کچھ لوگوں نے اس طرح کی سوسائٹی میں اپنے لیے پلاٹس وغیرہ بھی لے لیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ یوکے میں گئے ہیں اور انہوں نے سٹرگلز کی ہیں، چاہے وہ اسٹڈی ویزا پہ چاہے ورک ویزا پہ گئے ہیں، بھائی آخر کار انہوں نے کچھ کمایا ہی ہے۔ اور وہ وہاں سے اگر ان کی سیٹلمنٹ نہیں بھی ہو رہی تو یوکے میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کسی اور کنٹری میں ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، یورپ کے کسی کنٹری میں ہو جائے گی، اٹلی میں چلے جائیں گے، مطلب کہیں بھی وہ جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں حالات کافی ٹف ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے یہاں پہ جن کے پاس جابس نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو اسٹوڈنٹ خاص کر یہاں سے جاتے ہیں کسی بھی ابراڈ کنٹری میں، اور وہاں جا کے وہ جب ذلیل ہوتے ہیں، کیوں ذلیل ہوتے ہیں، ان کو ذلالت کیوں زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک سٹرگل، ایک پریکٹیکل لائف پاکستان میں ہی نہیں سٹارٹ کی ہوتی۔ مطلب پاکستان میں کبھی آپ نے جاب کی نہیں ہے، اگر کی بھی ہے کسی نے تو وہ ابا جی نے ڈھونڈ دی تھی، خود ڈھونڈنی نہیں پڑی۔ اس طرح کی اگر کبھی آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو آپ کو سٹرگل کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب آپ یہاں سے یوکے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے اسٹوڈنٹس کے لگتے ہیں سیڈ ترین سٹیٹس، اور پچھلوں کو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں آ، کیونکہ ادھر بڑی سٹرگل ہے۔ ادھر کیوں سٹرگل تو ہے بھائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسٹڈی ویزا پہ جانا اسٹل، اگر آپ پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپ بڑے خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑی موٹیویشن ہے، آپ وہاں جا کے ذلیل و خوار بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ اچیو کر ہی رہے ہیں، ڈگری تو آپ کو مل ہی رہی ہے، کچھ نہ کچھ آپ اپنے ساتھ کر لیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہے تو ڈیفینیٹلی یوکے از ورتھ اٹ فار یو۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار اوکھا سوکھا میرا یہاں بھی گزارا ہو رہا ہے، ادھر بھی میں جا کے تھوڑا بہت جو ہے کر لوں گا، اور میں مطلب ایک یہ ہے کہ میں للو بن کے بیٹھا رہوں گا، جاب مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو نہ صحیح، پھر آپ کو کے لیے یوکے ورتھ اٹ نہیں ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو وہاں جا کے اپنی فیس بھی پے نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ اور کانفیڈنس، اور مین چیز ہے کہ میں کر لوں گا، تو پھر آپ خود کو اگر اتنا موٹیویٹ کر لیں گے میں وہاں جا کے میں ذلیل بھی ہوا تو اٹس اوکے، میں کر لوں گا، تو بھائی پھر آپ کے لیے یوکے ورتھ اٹ ہے۔ اور پھر بھی آپ کو دل پہ وٹا 6 مہینے سال رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں کہ شاید پہلے دن ہی ہمیں نوکری مل جائے، دوسرے دن ہی، ڈپینڈ کرتا ہے، کسی کو پہلے دن بھی مل جاتی ہے، کسی کو سال بعد بھی نوکری ملتی ہے، کسی کو 6 مہینے بعد بھی ملتی ہے۔ اٹ ڈپینڈ کہ آپ کتنی سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے، آپ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، بہت سارے فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ابھی پاکستان میں جناب آیا ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، 10,000 15,000 روپیہ جو ہے وہ بغیر وجہ کے ایک دن کا لگ رہا ہے۔ تو میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ
جن کی جابس اور سیلریز بڑی کم ہے وہ پتہ نہیں اپنا گزارا کیسا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاکستان میں حالات بڑے اچھے ہیں تو بھائی پھر میرے خیال سے یو کے شاید کوئی بھی ابراڈ کنٹری آپ کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ یو کے کی جو لائف ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام پاکستان. ٹوٹلی آپ کو اپنا کام سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ ڈپینڈنٹ ہے, کوئی بندہ ہے وہ کر امی پکا دے گی, ابو پکا دیں گے, یا سارا گھر کا نظام چل رہا ہے, آپ کو گھر میں کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, خود کھانا نہیں پکانا پڑ رہا ہے, شام کو آتے ہیں نخرے کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ اور سسٹم ہے, لیکن وہاں جا کے سارا کچھ اپنے کندھوں پہ لینا ہوتا ہے. اگر اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں تو اسٹل یو کے از اے لاٹ بیٹر دین لیونگ ان پاکستان. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لگژری لائف ہے نا وہ پاکستان میں ہی ہے. یو کے اندر جو لگژری ٹائپ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم لوگ گاڑی بھی مل جائے گی ہم کو, ہمارا کمرہ بھی یہاں کھلا بڑا سا ہوتا ہے. وہاں دڑبے کی طرح چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. امیر سے امیر ترین آدمی ہو تو شاید اس کے کمرے بڑے ہوں, ادروائز وہاں پہ نارمل جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ضلالت والے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے, یہ ایک ٹشن ہوتا ہے کہ جب آپ یو کے سے واپس موڑ کے پاکستان آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آ کے پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایک مزہ آتا ہے, جس سے مجھے آ رہا ہے. تو یہ چیز ہے بھئی آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورک ویزا پہ لوگ آ رہے ہیں, ورک ویزا پہ ہمیشہ ورتھ اٹ ہوتا ہے, کیونکہ 5 سال بعد آپ کو سیٹلمنٹ مل جاتی ہے. اگر آپ جاب کے ساتھ ورک ویزا پہ آ رہے ہیں تو ضرور یو کے آئیں, اٹس ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ, جس پہ تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ. میں پاکستان کی زندگی اور موسم کو انجوائے کر رہا ہوں فار اے منتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.